السلام علیکم جناب، خوش آمدید. کیسے مزاج ہیں؟ آج ہفتے کا روز ہے اور ہفتے کے دن ہم چائے کے کپ پر کہانی سنا کرتے ہیں. ہمارے آج کے قلمکار ملک عبدالغفور صاحب ہیں. ہمارے کہانی کار زندگی کو جتنی گہرائی سے دیکھتے ہیں اس کو کاغذ پہ منتقل کرتے ہوئے اتنی ہی ترتیب کا خیال رکھتے ہیں. چلیے آئیے دیکھتے ہیں آج کی کہانی. اور آج کی کہانی ہے بیری کا درخت. بیگم صاحبہ نے آرڈر کیا کہ انہیں ذرا کھیتوں تک جانا ہے. حکم کی تعمیل کی اور ہم میاں بیوی گاؤں کے باہر کو چل پڑے. راستے میں چھوٹی نہر آئی. میں جمپ لگا کر کراس کر گیا. بیگم نے اوپر سے چکر لگا کر پل پر سے نہر پار کی. آگے گلاب کا کھیت تھا. خود آگے چل چل کر مجھے کانٹوں سے بچاتی رہی. میں نے کہا تم آگے ہو، تمہیں ایک بھی کانٹا نہیں لگا. میں پیچھے ہوں، مجھے بہت سارے لگے. یہ کیا چکر ہے؟ بولی میں ان کی مالکن ہوں نا. انسان کے علاوہ ہر چیز اپنے مالک کو پہچانتی ہے. گلاب کراس کیا تو سامنے بیری کا ایک بڑا سا درخت. پکے بیر گر گر کر گٹھلیوں سے اس کے نیچے بہت ساری چھوٹی چھوٹی بیریاں اگی ہوئی تھی. بیگم صاحبہ نے ایک پودے کی جڑوں سمیت گاچی بنا کر شاپر میں ڈالی اور شاپر لے کر ہم واپس چل پڑے. رات فیصل آباد پہنچے. بیگم نے مناسب جگہ دیکھ کر حویلی میں بیری کا وہ پودا لگا دیا. پاس بیٹھ کر دعا مانگی اور ہم اندر کمرے میں آ گئے. میں نے پوچھا سرکار اتنے اہتمام سے بیری کا درخت لگایا، خیریت تو ہے؟ بولی ایک تو جنگلی بیر آپ کو پسند ہے، آپ کھایا کیجئے، اور دوسرا جب میں مر جاؤں گی تو غسل والے پانی میں اس بیری کے پتے ڈال کر میری میت کو نہلا دیجیے گا. اس بات پر میں سوچ میں ہی پڑ گیا. نیک وقت کو میرے سے پہلے مرنے کا کتنا یقین تھا. بیری کی لگاتار حفاظت ہوتی رہی. چند ماہ میں ہی وہ 10-12 فٹ کا جوان درخت بن چکی تھی. بیٹیوں کی شادی ہوئی تو حویلی کے سارے درختوں پر الیکٹریشین نے لائٹنگ کی، اور بیری کے درخت کو بیگم صاحبہ نے ہاتھ بھی نہ لگانے دیا. اس پر خود سرخ کپڑا باندھ کر سفید مرچوں جیسے بلب لگائے. چند دن بعد بیری کی مالکن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. پہلے فیصل آباد میں علاج ہوتا رہا، پھر انہیں سرگودا شفٹ کیا. ایک دن میرے دل نے مجھے کچھ کہا. نامعلوم سی گھبراہٹ تھی. میں نے بیری کی ایک ٹہنی پر سے پتے توڑے، رومال میں باندھ کے گاڑی میں رکھے اور اس ٹہنی پر لال ربن باندھ کر نشانی لگا دی. چھوٹا بیٹا ابھی شیر خوار تھا. بچے اکیلے ہی روتے چھوڑے اور خود سرگودا ہسپتال کو چل پڑا. اسی شام بیگم صاحبہ فوت ہو گئی. اگلی صبح پتوں والے پانی میں بیری کی مالکن کا جستے خاتے میں لایا. انہیں مٹی میں دبا اپنی روح وہیں چھوڑتا. چوتھے دن خالی جسم اٹھا کر واپس لے آیا. کچھ عرصہ بعد بہن فوت ہو گئی. اسی لال ربن والی ٹہنی کے پتے توڑ کے پانی میں ڈالے اور بہن کو غسل دے کے منو مٹی تلے دفن کر کے اللہ پاک کے حوالے کرایا. اماں جی کی چاہ پہ روزانہ اسی بیری کے نیچے ڈال کے وہ ایئر کولر لگا دیتا. وہ پوچھتی ہیں کہ بیری پر یہ لال کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے. انہیں کیا بتاؤ کہ اماں جی کیوں باندھا ہے. بچے پوچھتے ہیں ابو اس لال ربن میں کیا راز ہے، لیکن میں بتا نہیں پاتا. کیا بتاؤں کہ یہ نشانی نہیں ہے. اسی ٹہنی کے پتوں سے ہی خود کو نہلایا جانا پسند. آج بیری کے پاس بیٹھا تھا. بڑے بڑے چونٹے ایک قطار میں بیری سے نیچے اتر رہے تھے. آگے والے نے اپنے کسی پیارے کی ڈیڈ باڈی اٹھائی ہوئی تھی. پیچھے والی کے منہ میں بیری کا ایک پتا تھا، شاید اسی ٹہنی سے لایا تھا، جس پر میں نے لال ربن باندھ رکھا ہے. بڑا بیٹا کہتا ہے کہ اس بیری کو کاٹیں اور اس کی جگہ مزید ایک ہال بنا دیں. ڈبل ہال سے بزنس بہتر ہوگا. میں کہتا ہوں کہ بیٹا میری زندگی میں تو یہ ہیری کرنا ممکن نہیں. مر گیا تو جو مرضی کرنا. صبح شام بیری پہ چننا چہچہایا کرتی ہے. میری زندگی کی نوید میں بھی بڑی ایک جوڑی بھی دیکھتا ہوں. گلہریاں آ جاتی ہیں، برسات پہ اس پہ کوئی پھونکتی ہے اور تتلیاں بھی آنا جانا کرتی رہتی ہیں. چونٹیوں کے لیے تو یہ ایک درخت ایک بازار ہے.
رات دن ان کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ بزنس ہال کی کنسٹرکشن کرتے ہوئے اس درخت پر سے بہت بار ریت اور مٹی بھری ٹرالی کا ٹائر گزرا۔ ایک بار اس پہ بجری کا پورا ڈمپر ان لوڈ ہوا۔ آتی جاتی لیبر کے پیروں نیچے کچلا جاتا رہا، لیکن زندہ باد۔ آج بھی درخت میں پورے جوبن عزت و وقار کے ساتھ سینہ تان کر کھڑا ہے۔ بیری کا یہ شجر مجھے پوری طاقت اور ان کے ساتھ زندہ رہنے کی امید دیتا ہے۔ بس یہ کہانی یہیں تک تھی۔ جاتے جاتے سبسکرائب کو کلک کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ ہماری اس ورچوئل بیٹھک میں جب بھی چائے تیار ہو ہم آپ کو بتا سکیں جناب کہ آپ کی چائے کا کپ تیار ہے اور آپ ٹھنڈا ہونے سے پہلے اسے پی سکیں۔ پھر چائے کے کپ کے ساتھ کسی نئے مینیو آئٹم کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ملائیں بہترین حالت میں ملائیں۔ اللہ حافظ۔